وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، سب کو اکٹھا کر لیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک ذرہ بھی، ایک شخص بھی، ایک فرد بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا. سارے میدان معاشر میں جمع، چھوٹے بھی بڑے بھی، امیر بھی غریب بھی، موحد بھی مشرک بھی، جاہل بھی پڑھے لکھے بھی، سارے میدان معاشر میں اکٹھے. اور منظر کیسا ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تیرے رب کے سامنے صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے. 120 صفیں بن جائیں گی، حدیث میں 120 صفیں بن جائیں گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا، فرشتے آئیں گے صف باندھ کر، فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے تیرے رب کے سامنے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم سامنے لائی جائے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ دن ہوگا انسان یاد کرے گا اپنی کتاب زندگی کو. میں نے 60 70 80 سال برباد کر دیے، میں نے خوابوں میں گزار دیے، میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، میں نے موج میں مستی میں گزار دیے. یتذکر الانسان ما سعی، ساری زندگی کی کوششیں سامنے آئیں گی، ساری زندگی کے اعمال سامنے آئیں گے، اور پوری دنیا اس کا منظر دیکھے گی. آسمان و زمین کی کیفیت بھی سنیے ذرا. فرمایا اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند تارے گدلے ہو جائیں گے، آسمان کی کھال اتاری جائے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور اور درندے انسانوں میں اکٹھے پھرنے لگ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کے سامنے صف باندھ کر ساری انسانیت کھڑی ہے، سارے ملائکہ اور فرشتے بھی کھڑے ہیں، اور انسان کے خلاف عدالت لگے گی. گواہوں کو سامنے لایا جائے گا. کون کون گواہی دے گا آپ کے خلاف اور میرے خلاف؟ یاد رکھیے گا، یہ کوئی پاکستان کی عدالتیں نہیں، یہ پاکستان کا آئین نہیں جہاں پہ سب کچھ بک جایا کرتا ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے گواہ ہیں، اور جب یہ بولیں گے تو اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں ہوگی کسی میں. پہلا گواہ کھڑا ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. زمین میں زلزلہ آئے گا، وہ اپنے بوجھ باہر نکالے گی، وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. انسان کہے گا ما لها، کیا ہو گیا اس کو؟ یومئذ تحدث اخبارها،
یہ اپنی خبریں بیان کرنے لگ گئی، فلاں بندے نے میرے اوپر میرے اس حصے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی یہ نافرمانی کی تھی، اللہ کے پیغمبر کی یہ نافرمانی کی تھی، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ جرم کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ زمین بول رہی ہے، پہلا گواہ، اور فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے بریکنگ نیوز بنا کے انسان کے اعمال کو نشر کر دیں گے، فلاں بن فلاں کا بیٹا، فلاں بن فلاں 60-70 سالہ زندگی میں یہ کرتا رہا ہے، یہ کیا اس نے۔ کرامن کاتبین، اور وہ لکھنے والے، وہ فرشتے، وہ کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے، وہ عزت والے جن کے قلم جھوٹ نہیں لکھتے، جن کے قلم غلط نہیں لکھتے، جو جرم نہ کیا ہو وہ کبھی نہیں لکھتے، اور جو نیکی کی ہو وہ لکھنے سے کبھی رکتے بھی نہیں ہیں۔ کرامن کاتبین، عزت والے کاتب ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ انسان تل ملا اٹھے گا، چیخ و پکار کرے گا، اور میدان محشر میں کہے گا الہ العالمین، یہ زمین بھی جھوٹ بول رہی، یہ میرا نامہ اعمال بھی جھوٹ بول رہا، یہ کرامن کاتبین نے بھی غلط لکھا، مجھ جیسا نیک صالح انسان تو تھا ہی نہیں زمین پر، میں ان کی گواہی اپنے خلاف قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر ان گواہوں کی بنیاد پر مجھے سزا دی جائے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سوال ہوگا اے میرے بندے، کس کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہو؟ کون گواہی دے تمہارے خلاف جو تم تسلیم کر لو گے کہ تم نے زندگی اس طرح گزاری، تم نے زندگی یوں گزاری، تم نے خلوت جلوت یوں گزاری، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی یہ نافرمانی کی، کیسے تسلیم کرو گے؟ بندہ کہے گا میرا وجود میرے خلاف گواہی دے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وجود بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ یہ تو انسان کا اپنا ہے، اس نے تو پھر اسی نے جہنم میں جلنا ہے نا، لیکن یہ بولے گا۔ یہ کیوں بولے گا؟ کہ یہ اس کا حکم ہے جو ہر چیز کو نطق گویائی عطا کرتا ہے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے گواہوں کو جھٹلائے گا پھر اللہ اس کے منہ کو بند کرے گا، اب حکم ہوگا اس کا وجود بولے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے، ان کے وجود کا چمڑا بولے گا، اور پھر انسان چیخے گا کہ اے وجود، تمہیں میں نے جہنم سے بچانے کے لیے اپنے رب کے سامنے جھوٹ بولا، میں نے سارے گواہوں کا انکار کیا، تو میرے خلاف بولنے کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ تو ایسی کیفیت میدان محشر۔ اللہ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا،
لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور ہم کیسے لائیں گے میدان معاشر میں؟ ریشمی لباس پہن کے نہیں آئیں گے، پوشاکیں پہن کر نہیں آئیں گے، زرق برق کا لباس پہن کر نہیں آئیں گے، اپنی مرضی سے اپنے خریدے ہوئے خوبصورت اور مہنگے ترین لباس پہن کے نہیں آئیں گے، بلکہ میدان معاشر میں آئیں گے۔ ہر خاص و عام آئے گا، ہر بڑا اور چھوٹا آئے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا، برہنہ جسم، ننگے پاؤں، خالی ہاتھ، روتا ہوا چلاتا ہوا، اول مرہ یوں میدان محشر میں آئے گا ہر انسان اللہ کے سامنے۔ اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے کہ میدان محشر میں ہر مرد اور عورت ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فقال یا عائشہ الامر اشد، فرمایا عائشہ وہاں معاملہ بڑا سخت ہوگا، من ان ينظر بعضهم الى بعض، اس سے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں، کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی، کسی کی یہ حالت نہیں ہوگی، کسی کو دوسرے کا خیال ہی نہیں ہوگا، نہ باپ کو بیٹے کا، نہ بیٹے کو باپ کا، نہ ماں کو بیٹی کا، نہ بیٹی کو ماں کا، نہ بیوی کو شوہر کا، نہ شوہر کو خاوند کا، ہر انسان اپنی کیفیت میں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوگی، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، اپنی زوجہ سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان کی ایسی کیفیت ہوگی، وہ ایک دوسرے کو دیکھے گا، کہاں فرصت ہوگی ایک دوسرے کو دیکھنے کی۔ اور میدان محشر میں جب ساری انسانیت برہنہ، ساری انسانیت ننگی،